یعقوب، نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوسف ابن یعقوب ایک نبی تھے، لیکن ہمارے زمانے امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں یوسف ابن یعقوب ایک عیسائی لڑکا تھا۔ اچھا، متوکل تو بڑا وحشی انسان گزرا، جانتے متوکل اتنا وحشی تھا کہ جب اسے پوچھا جاتا تھا اما تم کیسے انسان ہو کہ کسی کو بلاتے ہو تو اس کی سزا سوائے یہ کہ مار دے، کوئی اور بھی سزا تمہارے پاس ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میرے وہاں معافی نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو دربار میں بلا لیا وہ اپنا فاتحہ پڑھوا کے آتا تھا کہ بھائی اب کام ختم۔ یوسف ابن یعقوب کو طلب کیا گیا۔ اب ایک آدمی اس طرح کا مشہور ہو تو کیسے کیا کرے گا؟ تو بعض لوگوں کے بارے میں تو تاریخ میں یہ تک ملتا ہے کہ اگر وہ بلایا تو غسل کر کے کافور وافور لگا کر کفن پہن کر ہی آتے تھے، بھائی یہ تو مجھے مار ہی دے گا تو اس کے پہلے خود ہی اپنا کریا کرم کر کے چلوں میں۔ اس طرح وحشی مشہور تھا، واقعی عجیب ہے۔ یوسف ابن یعقوب کو بلایا، اب اس کی سمجھ میں نہ آئے کیا کروں، بلایا ہے تو جانا پڑے گا، نہیں جاؤں گا تو اور بری حالت ہوگی، یہ تو امید ہے کم سے کم شاید، لیکن وہاں تو نہیں گیا تو پورا گھر ہی گروا دے گا، پوری خاندان کو مار دے گا۔ کہتا ہے میرے پڑوس میں ایک شیعہ رہتا تھا، اس کے پاس گیا، اس سے کہا میں ایک نظر کرنا چاہتا ہوں تمہارے مولا کی، میری نظر وہاں جا کر پہنچا دو گے؟ میری نظر قبول ہوگی؟ اسے کیا نظر کرنا چاہتا؟ اس نے کہا میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ متوکل کے شر سے محفوظ رہا تو امام ہادی کو 100 دینار تحفے میں دوں گا۔ آیا میں نظر کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر۔ اس نے نظر مان لی۔ آپ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اماموں کی ایک خاص پہچان ہے، وہ کیا؟ اے میرے مولا، جب بھی نیکی کا نام ہوگا اس سے تمہاری پہچان، نیکی کرے گا کوئی تو آپ، اس کے علاوہ کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آدمی اسے سن لیا، نظر مان لیا، اور وہاں سے اپنے شہر سے روانہ ہوا بغداد سے، سامرا کی طرف۔ اب آیا چل کے جو ہے، سوچا کہ امام کا پوچھوں گا کہ گھر کہاں ہے تو ویسے ہی مار دیا جائے گا کہ بھئی یہ ڈھونڈ رہا ہے، کیا کروں میں تو سمجھ میں نہیں، اب کسی سے پوچھنے جاؤں گا کہ بتاؤ امام کا گھر کہاں ہے تو ویسی مصیبت نازل ہو جائے گی، تو کروں کیا؟ اسے کہا یہ کام کرتا ہوں، میں نظر پوری کر دیتا ہوں، بعد میں اللہ جانے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ٹھیک ہے نظر پوری۔ اب آیا سامرا میں، آیا گھوڑے پہ بیٹھا، اب ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں کروں کیا، کیسے امام تک پہنچوں؟ اس نے سوچا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ امام ایسا ہوتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ایک کام کرو خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیسے؟ کہا ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، چلو۔ یہ سوچا اسے، کہا میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، میں اپنے گھوڑے کی مہار لگام چھوڑ دیتا ہوں، امام دیکھ رہا ہوگا تو مجھے خود ہی اپنے دروازے پر بلا لے گا، میرا تو یہی کام ہے نا۔ اسے چھوڑ دیا لگام۔ اب سامرا میں یہ گھوڑا ٹہل رہا ہے، ٹہلتے ٹہلتے ایک دروازے کے سامنے جا کے رکا، جیسے ہی رکا ویسے ہی دروازہ کھلا اور آواز آئی یوسف ابن یعقوب تم صحیح جگہ پر آ گئے ہو۔ اب تو دل کو ڈھارس مل جانا چاہیے نہیں؟ کہا دیکھو پہلا کام تو میرا ایک دم تیر بہدف ہو گیا ہے، ایسی جگہ میرا گھوڑا لے کر آیا ہے جہاں ابھی کھڑا ہی ہوا ہو دروازہ کھلا، یوسف ابن یعقوب تم صحیح جگہ پر آئے ہو، آؤ۔ کہا دو پہچان تو مجھے مل گئی، دنیا امام کو پہچانے یا نہ پہچانے، جانور بھی امام کو پہچانتا ہے نا؟ دوسری بات،
ابھی وہ آپ چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو عیسائی لڑکا ہے، لیکن امام بھی کیا ہوتا ہے، دنیا اس کی نظروں میں جب ہتھیلی سے چھوٹی ہے تو وہ نہ دیکھ سکتا ہو۔ یوسف آؤ، گھر میں گیا۔ عجیب یہ ہے، اس نے سوچا ابھی دو چیز تو پتہ چل گئی، اب تیسری چیز میں دیکھوں کیا مجھ سے کہیں گے۔ امام نے فرمایا لاؤ، سو لاؤ، سو نکالو۔ اسے جلائے اب جل، ہاں 100 روپے۔ کہا تمہاری نظر بھی پوری کر دی، جاؤ اگر تمہارا ایک بال بھی متوکل چھو سکا تو ہماری امامت پہ سوال کرنا، جاؤ۔ امام نے کہا جاؤ تم، وہ تمہیں بلایا تو کسی کام سے تھا کہ تمہیں اس دنیا ہی سے رخصت کر دے، لیکن اب تمہاری ایسی عزت اور اکرام سے تمہیں بلائے گا، بٹھائے گا اور تمہیں انعام دے کر بھیجے گا۔ ٹھیک ہے، روایت کہتی ہے وہ گیا، پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہا تم اپنے بادشاہ کی زیارت کرنے نہیں آتے ہو، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ متوکل اور دیکھنے کے لیے بلائے گا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، بٹھایا، تحفہ دیا اور جاؤ، اب چلے جاؤ۔ لیکن عجیب یہ ہے، دیکھیے بہت سارے لوگ جو رہتے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے یوسف جو ہے، یہ جو عیسائی تھا وہ ایمان نہیں لایا، اتنا سارا ہو گیا، اس نے معجزہ دیکھ لیا، بچ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن جب اس کی اولاد ہوئی تو وہ شیعہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ امامت کی نظر پڑ جائے تو نسلیں بدل دیتا ہے نا۔ اگر جو ہے امام ایک نظر کر لے تو کافر کے وہاں بھی مومن پیدا ہوتا ہے۔ السلام